نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ چونکہ گزر چکا ہے، اب عمر 18 سے 20 سال تک پہنچ رہی ہے، تو لڑکپن کا دور شروع ہو گیا ہے۔ تو لڑکپن کے دور میں آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ آج ہم کچھ اس کا تذکرہ کریں گے کہ مال ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تجارت کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرب فجار کے خاتمے اور حلف فضول کے آغاز کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن اور لڑکپن کی دونوں منزلیں طے کر کے حیات طیبہ کے تیسرے مرحلہ یا عہد شباب میں داخل ہو گئے۔ اہل عرب خصوصاً قریش چونکہ ظہور اسلام سے قبل بھی تجارت پیشہ تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ اعلیٰ ہاشم بن عبد المناف نے قبائل عرب سے مختلف تجارتی معاہدوں کے ذریعے اپنے اس خاندانی طریقے کو خوب مستحکم اور باوقار بنا لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب خود بھی تاجر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد شباب کو پہنچتے ہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر معاش کی طرف توجہ ہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، جن کے نتیجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی کاروبار اور لین دین کے معاملات میں کافی مہارت و تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ دوران تجارت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ اور امانت داری اور صداقت کی شہرت بھی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکاء تجارت کی کئی شہادتیں کتب حدیث اور کتب تاریخ خود سیرت میں مذکور ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دیانتداری اور راست بازی کے ساتھ اس پیشے کو سر انجام دے رہے تھے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے اچھے الفاظ میں تعریف بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے، لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ ایسا ہی ایک صحابی حضرت قیس بن سعد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہی الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ کی شہادت دی تھی۔ تجارت کی غرض سے شام، بصرہ اور یمن وغیرہ کے معتر سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ آپ ایک وقت ایک معزز خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ معروف مورخ اسلام ابن اثیر نے لکھا ہے، وہ بہت بڑی تاجر، شریف النفس اور صاحبہ ثروت تھیں اور دوسرے لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں سے جا ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھیں۔ شرافت نفیس، پاکیزگی اخلاق اور عفت و عصمت کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ان کی دولت مندی کا یہ عالم تھا کہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، جب اہل مکہ کا کوئی قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت تمام قریش کے برابر ہوتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ، راست بازی، صدق و امانت اور پاکیزہ اخلاقی کی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام جائیں اور جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دوگنا دوں گی۔
دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنا غلام مصرع بھی ساتھ بھیج دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور سفر شام کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی معاملات تھے۔ اس وقت حضرت خدیجہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ یہ تجارتی معاملات تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مکہ کی تجارت کے ساتھ حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت بھی سٹارٹ کر دی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ حضرت خدیجہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نکاح دیتی ہیں اور ہم اس کو کس طرح بیان کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔